السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اور آپ کا رب وہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کرنے کے بعد ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عیسائی اور یہود ہے، ان کا جو ایمان ہے، جو ان کا اعتقاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، وہ الگ الگ ہے۔ ان کے بہت سارے فرقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ پھر انہوں نے اختلاف کیا، ان کے فرقوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ جو یہودی ہے، یہودی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ولد الزنا ہے، مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ بدکاری کی۔ انہوں نے ڈائریکٹ مریم علیہ السلام کے دامن پہ تہمت لگا دی، انہوں نے مریم علیہ السلام کی عزت پہ تہمت لگا دی کہ مریم علیہ السلام نے بدکاری کی۔ یہود کا اعتقاد یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا شروع میں کہ یوسف النجار کون تھا۔ تو یہود نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے یہ یوسف النجار کے بیٹے ہیں۔ اب جہاں تک نصارہ کی بات ہے، یعنی کہ کرسچن، ان کے بہت سارے فرقے ہیں۔ ان کا فرقہ ہے ملکیہ، ان کا فرقہ ہے ان کا یعقوبیہ فرقہ ہے، ان کا نستوریہ فرقہ ہے، اور آج بھی ان کے فرقے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے یا تو یہ ہوتے ہیں کیتھولک یا ہوتے ہیں پروٹسٹنٹ، ان کے بہت سارے فرقے ہیں۔ اور جو نصارہ ہے، نصارہ کا ایمان، ان کا اعتقاد کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے، نمبر 1۔ یا وہ کہتے ہیں، ایک اور فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایک اور فرقہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں ایک خدا ہے، وہ جو فادر، سن اور جو سپرٹ ہے، تو ان میں سے ایک خدا ہے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے کفریانہ، یہ شرکیانہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا، جب اللہ نے ان کو نوازا تھا، انہوں نے بات کری اپنی ماں کی گود میں، اور پہلی بات کیا انہوں نے کہی؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہے، رسول ہے۔ یہ نبی بھی ہے اور یہ رسول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو جنم ہے وہ ہے میراکولس، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے۔ مریم علیہ السلام کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے، مریم علیہ السلام ان 4 عورتوں میں سے ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عورتوں کے لیے چوز کیا کہ یہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، یہ ہمارے لیے مکمل رول ماڈل ہے جن کی طرف ہم کو دیکھنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ اے مریم، ہم نے آپ کو چنا، ہم نے آپ کو پاک اور صاف کیا، ہم نے آپ کو چنا تمام جہاں والوں کی عورتوں پر۔ یہ بہت ہی عظمت والی عورت تھی، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے 4 رول ماڈلز ہیں، ان کے بارے میں جو ان کی سیرہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ یہاں پہ ان کا ذکر کریں گے الگ الگ۔ تو یہ میں نے آپ کو کہا فرقہ۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے آگے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ احزاب کا معنی ہے ادھر فرقے، تو انہوں نے آپس میں کیا اختلاف، جو میں نے آپ کو پہلے ہی وہ سارا بول دیا۔
فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو کافروں کے لیے وائل ہے، کافروں کے لیے عذاب ہے، ایک بڑے عذاب کی ان کو گزرنا پڑے گا، وہ حاضر کیے جائیں گے بہت بڑے عذاب سے، وہ عذاب جب وہ انشاءاللہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جن کا یہ عقیدہ کفریانہ ہے، جن کا یہ عقیدہ شرک پر مبنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسمع بہم و ابصر، اسمع بہم و ابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ کیا خوب دیکھنے والے اور کیا خوب سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، کیا خوب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، یہ ہے نوٹ آف ایکسکلیمیشن، یہ تو یہاں پہ یہ جو دیکھنے والے سننے والے جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، حق کی بات کو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج تو یہ ظالم صریح گمراہی میں وہ گرے ہوئے ہوں گے، ان کا دیکھنا ان کا سننا کسی کام نہیں آئے گا تب جب یہ ایک کھلی گمراہی میں وہاں پہ کیا گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کب؟ اس دن، آن دا ڈے آف یوم القیامہ، یوم قیامہ، جب یہ سارے ظالم اپنے گمراہی میں اپنے فساد میں یہ گرے ہوئے ہوں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے، اور یہ جو ہے رنج اور افسوس کا دن، ان کو اس کا ڈر سنا دیجیے، ان کو بتا دے اس دن یہ افسوس کریں گے، رنج کریں گے، دکھ کریں گے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے، ایون جو نیکوکار ہے وہ بھی کہیں گے کاش ہم نے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی تو ہم کو بدلہ زیادہ ملتا۔ یہ بدکار یہ بھی کریں گے خواہش، کاش ہم نے بدکاری، کاش ہم نے ظلم، کاش ہم نے شرک نہیں کیا ہوتا تو آج اس عذاب میں نہیں ہم مبتلا ہوتے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، تو یہ ہمیشہ اسی میں رہ جائیں گے۔ کون؟ یہی لوگ۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ یوم قیامہ کے دن یہ جو موت ہے اس کو فراق کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنتیوں اور جہنمیوں کو بولا جائے گا کہ یہ کون ہے، اس کو پہچانتے ہو؟ تو جنتی اور جہنمی کہیں گے یہ ملک الموت ہے، یہ موت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ موت ہے۔ تو پھر ان سب کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا، اس فراق کو ذبح کیا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا جنتیوں اب تم ہمیشہ رہو جنت میں، اور کافروں جنہوں نے کفر کیا شرک کیا تم ہمیشہ رہو جہنم میں۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری میں، یہ حدیث آپ کو ملے گی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4730 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2850۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، وہی وارث ہے۔ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے، جو بھی زمین پر ہے تو سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر
جانے والا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ یہاں پہ ختم ہوتی ہے اس سورہ میں مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کی والد ہے آزر، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلی بار۔ امید کرتی ہوں سمجھ آیا ہوگا۔ میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔